خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، اب ایک ہے جھوٹ بولنا۔ اب اس کی آگے مروجہ اقسام، ان میں سے قسم نمبر 1 کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ اب جھوٹا سرٹیفکیٹ بنوانا، میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جب میڈیکل سرٹیفکیٹ بنایا جا رہا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس کو جھوٹ کے دائرے سے نکال دیا۔ یعنی اس کو تو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہے نا، کہ میں یعنی جھوٹا سرٹیفکیٹ بنانے کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی جھوٹ ہے۔ ہم تو صرف جھوٹ بولنے کو جھوٹ سمجھتے ہیں، تحریر میں لکھنا اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بھی بہت بڑا گناہ، یہ بھی حرام ہے۔ جس طرح جھوٹ بولنا حرام ہے، اس طرح جھوٹ لکھنا بھی حرام ہے۔ اب ایک صاحب نے کسی سے جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوایا۔ اب میڈیکل سرٹیفکیٹ جو بنا رہا ہے وہ بھی گناہ گار ہو رہا ہے، جو جس نے بنوایا وہ بھی گناہ گار ہوا۔ اب اس کا ایک گناہ یہ لازم آیا کہ اس نے جھوٹ کو ہلکا سمجھا، بلکہ جھوٹ ہی نہ سمجھا۔ ہلکا تو تب سمجھا نا کہ جب یہ جھوٹ ہوتا، ان کا کوئی نہیں، روٹین کے کام ہے، ایسے کام چلتا رہتا ہے، تو اس لیے یہ بھی جھوٹ ہوا۔ جھوٹ کو ہلکا سمجھنا یہ بھی گناہ ہے، کہ جب آدمی یہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا تو اس سے بچے گا کیسے؟ بچتا تو وہ انسان ہے گناہ سے جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے۔ جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا وہ گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ تو اس میں ایک گناہ لازم یہ آ رہا ہے کہ اس کو ہلکا سمجھا جا رہا ہے، دوسرا اس کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا۔ تیسری بات یاد رکھیے کہ جب آپ نے جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا کر اپنی فیکٹری میں، اپنی کارخانے جہاں بھی دیا کہ میں بہت شدید بیمار ہوں، میں اٹھ نہیں سکتا، یہ ڈاکٹر نے مجھے لکھ کے دیا 10 دن آپ نے آرام کرنا ہے، لہذا 10 دن میں نہیں آ سکتا۔ اب یہ 10 دن جو نہیں جا رہا، جان بالکل ہے ٹھیک ہے، جھوٹا سرٹیفکیٹ بنایا، اب اس کی جو 10 دن کی آمدنی آئے گی وہ بھی حرام ہے۔ اس نے وہ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو کام کرنے سے روکا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اب پھر وہ لقمہ حرام جب کھائے گا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ پیٹ کے اندر ایک لقمہ حرام چلا گیا، 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا، اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی اور اس نے کتنا بڑا دھوکہ دے دیا۔ تو یہ جھوٹ کی مروجہ اقسام ہیں جو ہمارے ہاں رائج ہیں، اور ایسی رائج ہے جن کو جھوٹ نہیں سمجھا جا رہا۔ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، مصیبت یہ ہے، جب آدمی جھوٹ کو جھوٹ سمجھے گا پھر اس سے بچے گا نا۔ تو اس لیے یاد رکھیے، میڈیکل سرٹیفکیٹ بنانا، بنوانا، دینا، اب جہاں آگے دے رہا ہے ان کو آگے دھوکہ بھی دے رہا ہے، جہاں جمع کروایا ان کو دھوکہ بھی دے دیا کہ دیکھو جی میں بیمار ہوں، یہ بھی جھوٹ، وہ بھی دھوکہ۔ کتنے گناہ لازم آتے ہیں ایک عمل سے۔ اس لیے جیسے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک جھوٹ کو، یعنی ایک جھوٹ بولنے سے آدمی کو بسا اوقات 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ یعنی ایک بات کو، سچی بات کو چھپا دیا تو اس سچی بات کے پیچھے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نیت عزم کریں کہ ہم نے جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے سچائی کے اندر نجات رکھی ہے، اور سچائی ہی کے اندر اللہ پاک نے کامیابی رکھی ہے۔ جھوٹ تو ظلمت کا نام ہے، تاریکی کا نام ہے، اللہ پاک کی ناراضگی کا نام ہے۔ اس لیے ہم نے ایسا عمل کرنا ہی نہیں ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ نیت کرے، عزم کرے، اپنی ساری زندگی ایسا کبھی کام نہیں کرنا، اور جو بناتے سرٹیفکیٹ وہ بھی نہ بنائیں، اس لیے وہ بنا کر وہ بھی گناہ گار ہوں گے، وہ بھی اپنے ذمہ گناہ نہ لیں۔ اس لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل شانہ جھوٹ کی اس مروجہ قسم سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی